ایک لفظ ہوتا ہے بزدل، ڈرپوک۔ بزدل کا اپوزٹ جو ہے وہ شیر دل ہوتا ہے۔ بزدل، بز پرشین زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بکری، اور دل تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اسی طرح شیر دل بھی ہے، تو وہ یہ دونوں، شیر بہادری کی علامت ہے اور وہ کمزوری کی یا ڈرپوک کی یا بزدل کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر دل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑی عجیب ایک صورتحال ہے کہ دونوں کا دل برابر ہوتا ہے، بکری کا اپنے وجود کے مطابق اور شیر کا اپنے وجود کے مطابق اگر دیکھا جائے تو 0.48 یا 50 کے لگ بھگ اس طرح ہوتا ہے، دونوں کا برابر ہے۔ لیکن بکری کو ہم کمزور جانتے ہیں اور شیر کو ہم بہادر جانتے ہیں، اور شیر کا بیک گراؤنڈ بھی یہ ہے کہ شیر کو بہادری کے ساتھ منسوب اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں اس کی جو ہے وجود کی بات نہیں ہے کہ جس کا وجود چھوٹا تو وہ بہادر نہیں ہوگا، یا جس کا وجود بڑا ہوگا وہ بہادر ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا تعلق دل کی دھڑکن کے ساتھ ہے۔ اب دیکھا جائے تو اگر سب سے بڑا دل جو ہے وہ ہے بلیو ویل کا، وہ تقریباً 1200 بار دھڑکتا ہے اور سائز میں بھی بڑا ہوتا ہے، اور بلیو ویل جو ہے وہ اس کا یعنی دل کو اگر دیکھا جائے تو بڑا دل اس کا ہوتا ہے، بلیو ویل کا ہوتا ہے۔ بعض ایسے حشرات ہیں جن کا دل ہے ہی نہیں، تو وہاں پر فلو کے ذریعے، پریشر کے ذریعے بلڈ آگے جاتا ہے، ہارٹ پمپ نہیں کرتا، ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض ہمنگ برڈ ہے، اس کا دل سب سے چھوٹا ہوتا ہے، یعنی چڑیا ایک ہے، اس کا دل سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ بکری ایز اے استعارہ کہہ لیں، تشبیہ کہہ لیں، کہہ دیا ہے کہ بکری کا دل کمزور ہوتا ہے، ہم اس کو بزدل کی علامت جانتے ہیں۔ اور شیر کو شیر کا بیک گراؤنڈ سورس یہ ہے کہ جو پرانے دور میں یعنی یونانی دور کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اپنے جو نلکے تھے ان کے، اس کی جو سمبل تھی وہ شیر کی بنواتے تھے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ شیر کا جو ہے، حالانکہ دوسرے جانور بھی ہیں، اگرچہ دوسرے جانوروں کے بھی نلکے لگے ہوتے تھے، لیکن عموماً شیر کو ترجیح دی جاتی تھی۔ تو وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب اس کو شیر کا منہ جب کھلتا ہے تو اس میں پائپ کی سائز کا نکاسی ہو سکتی ہے، جبکہ اس طرح اگر کسی دوسرے اس کو دیکھا جائے جانور کو تو اس میں ایسا نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ تو اسی کی مناسبت سے تو پھر وہ بناتے تھے، اور اس کے ایسے اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں تو فوٹوگرافس بھی ہیں، تو ان کے جو ہے وہ نلکی وغیرہ بنے تھے، اس پہ شیر کی علامت ہوتی تھی، شیر کا۔ اور شیر کا ایک چہرہ ہے، روبداب دبدبا والا بھی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اینیملز، اس طرح نہیں ہے۔ اگر ہم کسی جانور کو لے لیں تو اس کا اس طرح نہیں ہو سکتا، جیسے ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، تو ان کو یا تو وائڈ نہیں ہے یا لمبا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے شیر کا جو ماؤتھ تھا اس کو آبزرو کیا گیا، اور پھر اسی کو ہی پانی کے نلکے کے طور پر استعمال کیا گیا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو بہادری ہے، بہادری کا تعلق رسپانس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں، بکری بھی اور شیر بھی، بکری بھی فوراً رسپانس کرتی ہے لیکن ڈرا ہوا۔ جب کبھی بھی ریوڑ پر کوئی ایسے جانور آ جاتا ہے جو ان کو کھانے کی کوشش کرتا ہے یا ان کو دوڑتا ہے، تو ایز کمپیئر ٹو ادر دوسرے جانوروں کی نسبت بکری جو ہے وہ فوراً بھاگتی ہے، کوئک رسپانس کرتی ہے۔ اسی طرح شیر بھی ایسے ہی ہے کہ وہ بھی کوئک رسپانس کرتا ہے، لیکن وہ اپنے شکار کو دیکھ کے اس کے مطابق فوراً ڈیسیژن کرتا ہے، اور دوسرے کا مرا ہوا بھی نہیں کھاتا، اور اس پر فوراً اتنی چستی کے ساتھ اٹیک کرتا ہے کہ کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ شیر زیادہ نہیں دوڑ سکتا کیونکہ اس کی دھڑکن کم ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی بکری کا بھی۔ تو اس چیز سے ہمیں ایک چیز سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بہادری کا تعلق جو ہے وہ وجود کے ساتھ نہیں ہے بلکہ رسپانس کے ساتھ ہے۔ جتنا کوئک، جتنا پرامپٹ، جتنا شارپ رپلائی ہوگا پازیٹیو میٹر میں، اتنے اس کے ریزلٹس بھی اچھے ہوں گے۔ لہٰذا بہادری یہ نہیں ہے کہ جس کا وجود بڑا اور بہادر بھی ہو، نتھنگ ایٹ آل۔
इस तरह नहीं होता। और बाज़ छोटे भी ऐसे होते हैं कि वो क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। इसी चीज़ को अगर ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई करें तो बहादुर वही जो टाइम डिसीजन करे, जो क्विक डिसीजन करे, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फ्यूचर के मतलब हो या एजुकेशन के मतलब हो या कहीं पे भी हो। जितना क्विक रिस्पॉन्स करेंगे उतना वो हम उसे बहादुर काउंट करते हैं।